بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں، فیڈ بیک کمنٹ کی صورت میں لازمی دیں، اور ایک فیس بک پیج واجد بابا ہے اسے بھی فالو کر لیں۔ ناظرین، آج سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو صورتحال پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے، علیمہ خانم صاحبہ نے کہہ دیا کہ 10,000 بندہ اگر اڈیالے کے باہر آج جمع ہو جائے تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے عمران خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ رجیم چینج، جیسے کہ آپ نے دیکھا وینزویلا میں جو ہوا، امریکہ نے کیا۔ امریکہ جو ہے نا کسی کے بھی قابو میں نہیں آتا، اور ٹرمپ کی ذہنیت کھل کے سامنے آ رہی ہے بار بار دنیا میں کسی بھی خطے کسی بھی کونے میں دیکھ لیں تو یہ چیزیں سامنے آتی کہ رجیم چینج کرتے کیسے ہیں، ہوتی کیسے ہے۔ کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ تیل کے ذخائر پہ یہ جو ہے نا ہمیشہ سے قبضہ کرتے ہیں، اور لیکن میں اب بات کروں گا کہ اس عمران خان صاحب کے حوالے سے تو اس طرح الرجک ہیں کہ جہاں پہ عمران خان صاحب پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، وہیں پر ایک ولیمے پہ چند لوگوں نے جب عمران خان سے اپنا پیار، محبت اور دیوانگی دکھاتے ہوئے ان کی تصویر اٹھائی تو متعلقہ تھانے میں ایک FIR درج ہوگی اسی جگہ پہ جہاں پہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا 3 نومبر 2022 کو، اور اس کے حوالے سے 7 نومبر 2022 کو ایک FIR 692/22 سٹی پولیس اسٹیشن وزیر آباد میں کاٹی گئی۔ تو وہیں پہ یہ معاملہ لیکن اب یہ جو FIR ہیں، یہ جو آپ کہہ لیں کہ وکٹمائزیشن ہے عمران خان کے حوالے سے یہ سامنے آ رہی، لیکن خان صاحب زندہ آباد۔ خان صاحب کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ بالکل بھی میں نہ مانوں، اپنی ہی ڈگر پہ ہیں۔ اب ناظرین، اس کے علاوہ یہ آج دیکھیں گے کہ اڈیالہ میں کیا ہوگا، لیٹس سی۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایڈوکیٹ علی اشفاق کے حوالے سے، کہ ایڈوکیٹ علی اشفاق صاحب کا جو لائسنس معطل کیا گیا، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی نے معطل کیا، اس حوالے سے انہوں نے ایک رٹ دائر کر دیا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں کل وہ کیس لگا، اور اس کیس میں جو ان کے وکیل ہیں شاہ زیب مرزا اور دیگر وکلاء صاحبان پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لائسنس معطل کیا گیا ہے یہ معطل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کے لائسنس کی بحالی کے لیے انہوں نے ایک درخواست بھی دی، لیکن قابل احترام جسٹس ملک اویس خالد صاحب نے اس پہ ان کی پٹیشن ریٹ کو سنتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ تو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور انہوں نے وائس چیئرمین کو نوٹس جاری کر دیا، اور یہ کہا کہ وائس چیئرمین آج کے روز آ کے بتائیں کہ کیسے کینسل کیا گیا، کیوں کینسل کیا گیا، اور کیا معاملہ تھے جس کی بیس پہ کینسل کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ میں پروویژن 4A آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی بار کونسل جو ہے نا اپنی موشن پہ بھی ڈسپلن کمیٹی کو اگر کوئی مس کنڈکٹ ہو تو کیس ریفر کر سکتی ہے۔ تو یہ کلیئرٹی آج کی جو ہیئرنگ ہے اس میں آئے گی کہ کن بیسس پہ اور کیا قانون تھا اور کیا وجوہات تھیں جس کی بیسس پہ انہوں نے ہیئرنگ کے بغیر وہ بیسیکلی انہوں نے اس چیز کو اٹھایا کہ میاں علی اشفاق صاحب کو سماعت کا، ان کو ہیئرنگ کا موقع نہیں دیا گیا، انہیں سنا نہیں گیا جب ان کا لائسنس معطل کیا گیا۔ چاہیے تھا کہ نوٹس دیتے اور ان کا جو ہے ان کا موقف سنا جاتا تاکہ کلیئرٹی آ جاتی ان کے جو فیصلہ انہوں نے کیا اور ریفر کیا ہے ڈسپلن کمیٹی کو ان کا میٹر، اور وہ اپنا موقف انیشل سٹیجز پہ دے دیتے۔ اور یہ انیشل سٹیجز پہ یہ درخواست جو ہے یہ کراچی بار ایسوسیشن کی جو ہے نا یہ خارج ہو جاتی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں دوسری طرف انہوں نے پنجاب بار کونسل کے وکیل نے کہا کہ یہ جو ریٹ ہے یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، اگر یہاں پہ خارج ہوا ہے تو اس کا نیکسٹ فورم جو ہے یہ اس فورم پہ جائیں، ہائی کورٹ اس کا فورم نہیں بنتا۔ یہ اب انہوں نے
فورم یوز نہیں کیا, یہ جمپ ان کر کے یہاں پہ آ گئے, کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان بار کونسل کے پاس جا سکتے تھے اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں آتے. تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے, کیا موقف سامنے آتا ہے دونوں فریقین کی طرف سے, اور میاں علی اشفاق کا لائسنس کی معطلی کس رخ پہ چلتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین یہاں پہ میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ شب خون صرف پنجاب میں نہیں مارا جاتا, پنجاب میں نہیں مارا گیا جو قبضہ آرڈیننس آیا, اس حوالے سے بلوچستان میں بھی ایک پاس دی جاتی ہیں 22 سے 22B کی قانون میں موجود ہیں. اس کے حوالے سے قضائی جوڈیشل پارس, جسٹس آف پیس کی پاس, کہ جب آپ تھانے میں درخواست دیتے ہیں اور آپ کی اندراج مقدمہ کی درخواست پہ پولیس کوگنیزنس نہیں لیتی, تو پھر آپ ایک رٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں جسٹس آف پیس کے پاس, جو کہ اس وقت سیشن جج, ضلع کے سیشن جج کے پاس اختیارات ہیں اس کے. تو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت وہ پارس بھی قضائی جوڈیشل پار کے آگے ہی ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, پار پولیس کے پاس ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرے یا نہ کرے. تو انہوں نے کمشنرز اور اے سیز اور ڈی سیز کو دے دی, جس نوٹیفیکیشن کو راحت بلیدی صاحب نے چیلنج کیا بلوچستان ہائی کورٹ میں. اور جو قبضہ مافیا کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک فل بینچ بنایا چیف جسٹس صاحب نے, لیکن وہاں پہ ڈبل بینچ, ڈی بی نے سنا, کامران ملا خیل صاحب ہیں جو کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان ہیں, اور گل حسن ترین صاحب جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا, اور وہ ان کے جو پارس تھیں وہ واپس سیشن جج صاحب کے پاس آ گئی ہیں, اور سیشن جج ہی یہ سنیں گے 22 سے 22B کی پٹیشنز. کیونکہ کمشنرز اگر سنتے ہیں تو پینڈولم جو انصاف کا پینڈولم وہ تو آلریڈی پولیس کے اختیار میں, پولیس کے پاس ہے, تو کمشنر بھی ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں, حکومتی مشینری ہے. تو یہاں پہ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن قبضہ مافیا کے حوالے سے بھی جاری کیا گیا تھا, تو اس کا بھی فل بینچ آنے والے دنوں میں اس کا ڈیسیژن کرے گا, اور یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جو قبضے کروائے گئے تھے ڈی سیز کے تھرو, جس طرح کہ یہاں بھی کمشنرز کے تھرو, جس کا چاہے آپ پولیس کو ڈائریکشن دے دیں, ایف آئی آر کارڈ دیں نہ دیں, تو وہ یہاں بھی جو قبضے دلوائے گئے تھے تو کیا وہ ریسٹور ہو پائیں گے, یا قبضہ مافیا زندہ باد ہوگا, پنجاب حکومت جو ہے وہ زندہ باد ہوگی. لیکن صورتحال تو ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ فل بینچ جو ہے نا اس کی پوری کوگنیزنس, اس کو پوری طرح جو ہے نا قانون کو آرڈیننس, اس آرڈیننس کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ آپریشن کرے گا, اور دونوں سائڈ سے حکومتی وکلا کی بھی بات سنی جائے گی, اور جن کی پٹیشنز پینڈنگ ہے ان کا بھی موقف سنا جائے گا. اور اس کے بعد امید یہی ہے کہ جو قبضہ آرڈیننس ہے اس کو ٹوٹلی بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا, اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا, کیونکہ قانون جس طرح سے یہ قبضہ آرڈیننس بنا, قانون کی اصل ایسنس کے کو سائڈ پہ رکھ کے بنایا گیا ہے. اس میں کوئی بھی جوڈیشل مائنڈ ایسا اپلائی نہیں کیا گیا جس کو آپ کہیں کہ اس میں ان پٹ ایسی کوئی لی گئی ہے قبضہ آرڈیننس کے حوالے سے کہ کوئی جوڈیشل مائنڈ سپلائی کیے جاتے. یہ صرف اپنے سوابدیدی اختیارات چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے استعمال کیے اور ایک آرڈیننس گورنر سے جاری کروا دیا, اور جتنے ان کے اپنے رہنما ہیں, ان کے اپنا حلقہ ہے, یہ جن لوگوں کی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں سے اونے پونے رجسٹرییں اپنے نام پہ کروا رہے تھے, انتقال اپنے نام پہ کروا رہے تھے, اور اپنی مرضی سے یہ قبضے چھڑوا رہے تھے. ناظرین دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.